الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ما لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ شیخ محترم مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر سامعین و سامعات، نماز سے قبل ہم نے اخوان المسلمین پر ملاحظہ نمبر 5 کو ملاحظہ کیا۔ آگے ہم بڑھ رہے ہیں الملاحظۃ السادسہ، چھٹا ملاحظہ۔ میں اردو والی کتاب میں سہولت کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ پر اسراریت جس پر اخوان المسلمون کا منہج قائم ہے۔ پر اسراریت عربی میں اسے سریت کہا گیا، یعنی اختفاء، چھپ چھپا کر کام کرنا، پردے میں کام کرنا، اپنی باتوں کو علی رؤوس الاشہاد یا لوگوں میں واضح اور عام نہ کرنا۔ اس پر اخوان المسلمین کے منہج کا انحصار ہے۔ چنانچہ سعید حوا اپنی کتاب کے اندر توجیہات عامہ کے تحت کہتے ہیں کہ وہ امور جن پر اسلامی کاز مرکوز ہے، ملاحظہ کیجئے، جملے پر غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی دعوت کا انحصار، اسلامی دعوت جن چیزوں پر مرکوز ہے، اسلامی کاز مرکوز ہے، وہ پر اسراریت ہے، سریت ہے، چھپانا، رازداری برتنا، سریت رازداری برتنا۔ اور اخوان کو چاہیے کہ وہ درج ذیل امور کا خیال رکھیں۔ نیچے جو باتیں بیان کی گئی ہے، یہاں جو قوس میں حوالہ دیا گیا ہے آپ کی اردو کی کتاب میں، یہ غلط ہے، یہاں حوالہ نہیں ہونا چاہیے، کتاب کی عبارت آگے ہے، حوالہ عربی کتاب میں اوپر ہی دیا گیا ہے۔ چنانچہ نیچے کے امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان جو بھی راز کی بات ہو، یعنی اخوان المسلمین کے آپس کے ممبران کے درمیان، ضروری ہے کہ اس سے کوئی باخبر نہ ہو، چھپا کے رکھا جائے، رازداری برتی جائے، جس کو ہم سریت کہتے ہیں، خواہ وہ کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو یا بھائی ہو، مگر اس وقت جب کوئی خلل دیکھو تو ایسی صورت میں قیادت کو باخبر کرو، قائد کو، لیڈر کو باخبر کرو، اور بھائی کو معلوم ہو کہ ہمارا یہ طریقہ ایسے لوگوں کا محتاج ہے جن کی موت کے ساتھ ان کے راز بھی مر جاتے ہیں۔ تھوڑا اردو میں ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے راز اور اسرار بھی مر جاتے ہیں، مطلب آپ اپنے پاس وہ راز لے کے دفن ہو جائیے، کسی کو بتائیے نہیں۔ اگر آپ اپنے رازوں کو محفوظ نہیں کر سکتے تو دوسرا اسے لینے سے بدرجہ اولا عاجز ہوگا، لہٰذا جب آپ نہیں بچا رہے تو آپ جس کو بتاؤ گے وہ کہاں سے اس کی حفاظت کرے گا؟ لہٰذا زمام کار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک کہا کہ جب ہم کسی کام میں سرگرم ہوتے ہیں اس وقت ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کوئی باخبر نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی جگہ اور وقت کو جو پروگرام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کے جگہ کو اور وقت کو برابر بدلتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سے زیادہ ایک جگہ کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ ایک پروگرام جو ہے 3 جگہ کے الگ الگ جگہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تحریر پر ہم زیادہ بھروسہ نہیں کرتے الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ضرورت ہو، مطلب لکھت میں کوئی چیز دیں تو وہ ریکارڈ بن جائے گی، افشا ہو جائے گا راز تو سریت باقی نہیں رہے گی، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ خاص طور سے ناموں اور کسی اہم معلومات میں اور رموز و علامات کے استعمال میں نام کو پیش نہیں کرتے۔ تحریر میں کسی کا نام نہ لیا جائے کہ وہ بے نقاب ہو جائے، اس کا راز فاش ہو جائے، چوری چھپے لکھا جائے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو علم میں ہوگا کہ مملکہ میں بھی اور دوسرے مقامات پر جہاں انہیں اس بات کا اندیشہ رہا کہ ہماری حرکتیں اور سرگرمیاں حکام، اہل ارباب حل و عقد کے خلاف ہیں، اور اگر ہم بے نقاب ہو گئے تو قانون کی زد میں آ سکتے ہیں، تو یہ رات کے اندھیرے میں پرچیاں بانٹتے ہیں۔ مسجدوں میں ڈال دیا، یہاں لکھ دیا، وہاں ڈال دیا۔ یہ ان کا طریقہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر آپ جملہ یاد کیے کہ اسلامی کاز اس پر منحصر ہے، اسلام کی تعلیمات اور مشن اس پر چلے گا۔ کہہ رہے ہیں اخوان المسلم وزیر برائے اسلامی امور، اس پر تبصرہ نقل کرتے ہوئے وزیر برائے اسلامی امور شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ نے کہا کہ اخوان المسلمون کی سب سے ظاہری نشانیوں میں، عربی کی جو عبارت ہے اس کے مطابق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت اخوان المسلمین کی
دعوت کا سب سے بڑا اور واضح نمایاں مظہر یہ ہے تکتم، کہ آپ رازداری برتیں، چھپائیں، سریت برتیں، خفا یعنی کوئی چیز کو ظاہر نہ ہونے دیں، مخفی رکھیں، خفیہ طور سے عام کام کو انجام دیا جائے، والتلون اور رنگا رنگی اختیار کیا جائے، یہاں یہ رنگ وہاں وہ رنگ، گرگٹ کی طرح ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ یہاں شیخ صالح کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز اخوانیوں کے بنیادی امور میں شامل ہے، چنانچہ یہ اپنے اکثر اعمال میں مکمل سریت اور پر اسراریت پر بھروسہ رکھتے ہیں، رازداری برتتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے اخوانی ایسے بھی ملیں گے جو خود اخوانیوں کے راز کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ بعض چھوٹے اخوانی بڑے اخوانیوں تک کو نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ جیسے ہمارے یہاں یہودیوں کا سسٹم ہے، آپ پڑھیے کتابوں میں، عالمی میڈیا اور اسلام، نظر الحفیظ ندوی صاحب کی پڑھیے کہ یہودیوں کا جو دائرہ ہوتا ہے کام کرنے کا، صہیونی ماسونی جو تنظیمیں ہیں، اس میں اتنی سریت ہوتی ہے کہ ایک ہی تنظیم کے ممبران بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، چند لوگ واقف ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے ناواقف ہوتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو کیونکہ وہ ہر ایک کو راز کی بات اس کے مقام و مرتبے اور فہم کے حساب سے بتاتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثر ملاقاتیں لوگوں کی نظروں سے دور پہاڑوں، وادیوں، سمندری ساحلوں، بند کمروں جیسی الگ تھلگ چیزوں یا خالی جگہوں میں ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ لوگ ایک ملاقات اور میٹنگ کے لیے 100 کلومیٹر سے زیادہ چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپتا نہیں۔ کل دمام میں دعویٰ سینٹر میں، دمام میں ایک جگہ اسی عنوان پر شیخ محمد رمضان حاجری حفظہ اللہ کے محاضرے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا پروگرام ہوا، جس کا عنوان ہی تھا کہ وضوح المنہج واثرہ فی الدعوت فی الدعوہ، کہ منہج کا واضح ہونا، کھلا ہونا، شفاف ہونا اور دعوت و تبلیغ میں اس کے اثرات۔ بہت ہی شاندار محاضرہ تھا اور بہت اہم۔ اس ایک چیز کو بھی آپ سامنے رکھ کے اخوان المسلمین کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی دعوت، ان کا عقیدہ، ان کا منہج انبیاء کرام اور صحابہ و سلف کے مطابق نہیں ہے۔ نبیوں کی دعوت میں بالکل کھلا پن ہے۔ میں نے ابھی آیت کا ٹکڑا پڑھا، فاصدع بما تؤمر، اللہ نے کہا کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا کھول کھول کر صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چل رہے ہوں یا خط لکھ رہے ہوں یا کسی سامنے آنے والے کسی سردار یا عام آدمی سے دعوتی بات کر رہے ہوں، دو ٹوک انداز میں توحید کی تعلیم دیتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے، ہیج پیچ الجھاؤ نہیں، بالکل صاف صاف باتیں۔ ایک ہی مجلس میں آپ سے کوئی ملاقات کرتا، اس کا دل بدل جاتا، معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 3 دن تک مجلس میں جا کے کسی کو بیٹھ رہے ہیں، سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ان کے بولنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ لمبی لمبی تحریر پوری میں نے بعض کتابیں پڑھی، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد اگر پوچھا جائے کہ صاحب کتاب کہنا کیا چاہتا ہے تو بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، اتنی دور سے اشارے کنائے میں۔ یہ اشارے کنائے کی زبان یا دعوت میں یہ رازداری، خفیہ پن، یہ انبیاء کی دعوت کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ چھپانا ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا طریقہ تھا، تقیہ یہودیوں کا اصول ہے، اور مسلمان کہلانے والے طبقات میں روافض اور وہ لوگ جو اہل بدعت ہیں، جو باطنیہ ہیں، جو اسلام دشمنی کے مقصد سے اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہتے رہے لیکن اندر سے اپنے مقاصد کو چھپا کر رکھا۔ شو یہ کیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دکھاوا یہ کیا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری الفاظ یہ ظاہر پرست اور سطحیت والے لوگ اختیار کرتے ہیں، ہم قرآن کے مغز کو، اس کے اندر موجود معنی اور مطلب کو اختیار کرتے ہیں۔ باطنیت کے مختلف گروہ اس مقصد کے تحت وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے کام کیے، اور انہی کے یہ چوزے اور انڈے ہیں جو بہت سارے بدعتیوں کی شکل میں، روافض اور صوفیوں کی شکل میں ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے اثرات یہاں نظر آئیں گے، تو انہی کا اثر ان پر بھی ہے، اخوانیوں پر، کہ وہ اپنے دین اور دعوت اور اپنے کاز کے کامیابی کے لیے ایک بنیاد مانتے ہیں سریت کو، اختفاء کو، چھپا کر یا رازداری برت کر کام کرنا۔ لیکن شیخ کہہ رہے ہیں، بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپتا نہیں۔ یہ خود ایک دلیل ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ جب دعوت دینا ہے، میں مسلمان ہوں، اپنا مسلمان ہونا چھپاؤں، میں قرآن و حدیث اور عقیدہ توحید کو مانتا ہوں، یہ چھپاؤں، گویا مجھے خود شک ہے کہ میں جو مان رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تب تو چھپا رہا ہوں۔ اور اگر میں حق پر ہوں، علی الاعلان کہوں گا
بلکہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں ہم نے پڑھا کہ اس کا اظہار کیا جائے، تمام معبودوں کا رد کیا جائے، ان کے ماننے والوں سے اور ان سے برات کا اظہار کیا جائے۔ انبیاء کا یہی طریقہ رہا، یہی حق ہے اور لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ تو جو حق پر ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں، اور جو واضح اور صحیح منہج پر ہوتا ہے وہ پردے میں نہیں رہتا۔ پردے میں چھپ کر وہی رہتا ہے جو غلط کام کرتا ہے یا کسی جرم کی پلاننگ کرتا ہے۔ اس لیے اے اسلام کے شہدائیوں، اللہ سے ڈرو، اس طرح کے گروہوں اور پراسرار تنظیموں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ لا علاج بیماریاں زہر حلاہل ہیں۔ سنو اپنے نبی کا کلام جو اس طرح کے منہج سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج و عمرہ کرو۔ اپنے اب آخری جملہ جو ہمارا محل استشہاد ہے اس مقام پر، کہ اپنے حاکم کی اطاعت کرو، ظاہر کو لازم پکڑو اور پورا اسراریت سے بچو۔ علیکہ عربی کی جو عبارت ہے، علیکہ بالعلانیہ و ایاک والسر، تم پر علانیہ برملا کھلے طور سے کھلا رہنا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ ہے کہ کھل کر رہو، سریت اختفاء خفیہ اور رازداری کا معاملہ اختیار نہ کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور سعید ہوا کہہ رہے ہیں کہ اسلامی کاس کا انحصار اس بات پر ہے کہ سریت برتی جائے۔ کس کی مانیں گے؟ اس کے بعد بھی اگر اخوانی منہج کو کوئی مانتا ہے تو وہ یہ اعلان کرے کہ وہ کتنا بھی چھپائے، ہمارے سامنے اس بات کا اعلان ضرور ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہم نے پڑھی یہ دارقطنی نے، سنن دارقطنی میں امام دارقطنی نے نقل کی ہے۔ اردو زبان میں یہ ذکر نہیں ہے، لیکن نیچے عربی کے حاشیے میں وہ اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ چنانچہ آگے ایک اور بھی بہت پیارا جملہ نقل کیا خلیفہ زاہد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول بھی لکھنے کے لائق ہے، آج کے اہل بدعت اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت کے اصول بتا رہے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ کچھ لوگ اپنے دین کے بارے میں سرگوشی کر رہے ہیں، اذا رأیت قوما یتناجون فی دینہم بشیء دون العامہ، عام لوگوں کو چھوڑ کر مخصوص لوگ جو ہے اس میں سرگوشی کر رہے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اگر تم ایسا دیکھو تو فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ، تو یہ بات جان جاؤ، مان لو کہ وہ گمراہی کی بنیاد ڈال رہے ہیں، کسی گمراہی کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے اسلاف کی نگاہ، آج ہم بہت دانشور اور شعور والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دین کی ان اصولوں اور ضوابط کو جہاں سلف کی نگاہ پہنچ گئی تھی اور جہاں قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچا رہی تھی وہاں وہ پہنچے ہوئے تھے، ہم بہت دور ہیں۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چوری چھپ کے خفیہ اور رازداری والے انداز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں مسلمانوں سے ہٹ کر کٹ کر، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہی کی بنیاد ڈال رہے ہیں، تاسیس کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ اخوانی منہج کہتا ہے کہ اس پورا سراریت کے ذریعے سے ہی دین کو تقویت پہنچائی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دعوت اللہ پر ابھارا جاتا ہے، دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کی عزت کی جاتی ہے، اس کے لیے بیش بہا دولت خرچ کی جاتی ہے، اس لیے اس میں کسی چیز کو پراسرار بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں دعوت کے میدان میں ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی خطاب کرے، علمی درس دے، حق بات کہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ اخوانی یہ پھیلاتے ہیں یہاں بڑی پابندی ہے، علماء دعوت حق نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ۔ اگر جہاں تک آزادی اور اس کی بات ہے تو وہ جو جمہوری اصول جو خارجیت کا راستہ کھولتا ہے، جو لادینیت کو ہوا دیتا ہے، جو بغاوت کی چنگاریاں بڑھکاتا ہے، ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ مجھ سے بعض لوگوں نے سوال کیا کچھ مقامات پر، حیدرآباد میں ایک صاحب نے کہا کہ سعودی عرب میں جو ہے وہ بہت اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں نے سوال کیا کہ کیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کی اجازت تھی، عثمان غنی اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی کہ چلتے پھرتے ممبر پہ یا راستوں میں یا کہیں اخبار میں خبروں کو بیان کرتے ہوئے آپ حکمراں پر، خلیفۃ المومنین پر، عمرہ اور وزراء پر جو ہے تنقید کے تیر برسائیں؟ کیا اس کی اجازت تھی؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہاں کیا ہوتا تھا؟ کس ملک میں ہے یہ جمہوریت ایک کھلونا دیا گیا ہے، آپ چیخیں چلائیں۔ ہمارے یہاں کہ بھوک ہو رہی ہے، ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، ہماری شہریت چھین لی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو چیخنا چلانا اہمیت ہے یا آپ کا حق ملنا اہم ہے؟ اب یہاں حق مل رہا ہے، چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے، یہ یورپ والوں اور امریکہ والوں کا ڈھکوسلا ہے
کہ آپ کہیں تاکہ کوئی اگر مخالفت میں تقریر کر رہا ہے تو ہماری نظر میں آ جائے، ہاں اس پر نگاہ رکھی جائے. یہ ان کا بہت بڑا ڈھونگ ہے، دکھاوا ہے. تو اظہار آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ کہتے ہیں ہاں اظہار، ہمارے مسلمان بھی ایک کیا ہے آزادی اظہار رائے. حق اور ناحق کا جہاں تک تعلق ہے یہ بات صحیح ہے کہ حق کو مانا جائے، اللہ اور رسول کے حق کی بات کو مقدم کیا جائے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو حسب موقع اور جو آداب بتائے گئے ہیں شریعت کے اس کی روشنی میں تناصر، نصیحت و اصلاح کا کام کیا جائے گا. یہ ماحول نہیں بنایا جائے گا بغاوت کا، بدامنی کا، حکام اور علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والا. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی خطاب کرے، علمی درد حق بات کہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں. اللہ کے گھر مساجد ہوں یا کوئی بھی عام جگہ، اس لیے اخوانیوں اللہ سے ڈرو اور اپنی عقل کو ٹھکانے کر لو. یہ پانچواں ملاحظہ تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اخوان المسلمین کے منہج میں سریت ہے، اور یہ سریت والا منہج یہود کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، اور ہمارے یہاں مجوس کا ہے، روافظ کا ہے تقیہ کے نام پر، اور باطنیہ طبقات کا ہے. ان سے انہوں نے مستعار لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، سلف کا، محدثین کا، ائمہ دین کا. ان کا طریقہ دعوت اور دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں سریت کا منہج نہیں ہے. اب جو یہ منہج اختیار کیا ہے وہ ان کے منہج سے الگ ہے، بدعت کو اختیار کیا ہے. ساتواں ملاحظہ کہ یہ اپنی جماعت کے رہنماؤں اور مرشدوں کے لیے بے حد متعصب ہوتے ہیں، جیسے حسن بننا، سید قطب، عمر تلمسانی وغیرہ. ہمارے یہاں اس کو مولانا ابوالعلا مودودی صاحب وغیرہ کو ساتھ میں جوڑ لیا جائے. یہ کتنا تعصب کرتے ہیں. کتاب میں جو ہے شاید میں بھول جاؤں، میرے اپنے تجربات ہیں. آپ ان کے سامنے کسی صحابی، کسی محدث، امام بخاری پر تنقید کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. امام زہری پر تنقید کیجئے، کوئی بات نہیں. حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کیجئے. شیعوں کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ اور ابوبکر صدیق تک کو اگر آپ ہدف بنا لیے تو ان کی غیرت جوش میں نہیں آئے گی. میرا اپنا تجربہ ہے، جماعت اسلامی کے مدرسے میں تھا. ہاں 2 طلبہ شیعہ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ برا بھلا اور گالیاں دیتے تھے. بعض طلبہ سے جب بے چینی ہوئی، ہاں میں نے یہ مضمون میں لکھا، ان کو بہت برا لگا. ہاں اہل حدیث کا کیلنڈر لگ گیا تو انہوں نے برداشت نہیں کیا، یہ یہاں نہیں چلے گا. اور وہ شیعہ حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے. واقعے کی تفصیل ہے. ایک سنی لڑکے کو ہم نے کہا کہ اگر ہماری ماں کو ایک مرتبہ کوئی برا بھلا کہے تو شاید ہم چھوڑ دیں، برداشت کر لیں، لیکن ام المومنین کو کوئی کہے ہمارے سامنے کھلی گالی دے ہم برداشت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان اور غیرت برداشت نہیں کر سکتا. بعد میں ایک طالب نے اسے گالی دینے پر مارا. اس طالب علم جس نے مارا تھا، دینی غیرت کا مظاہرہ کیا تھا، اسے ادارے سے نکالا جا رہا تھا. یہ واقعہ ہے، میں گواہ ہوں، اور اس معاملے میں نے لڑائی کی، اس بچے کو روکنے کی کوشش کی اور روکا الحمدللہ. ہاں یہ ان کی غیرت ہے کہ آپ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، یہاں تک کہ گالیاں دے دیں، جھیل لیں گے. ایسی کتنی مثالیں میں بیان کروں تو لمبی بات ہو جائے گی. خلافت میں تاریخ سویدان بحرین کا ایک بہت بڑا اخوانی نمائندہ، اس نے شیعہ ڈیلیگیشن سے کہا کہ آپ اگر حضرت ابو ہریرہ یا صحابہ کو برا کہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے مت بولو. یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، یہ مخالفت ہم کرتے ہیں، ہمارے سامنے مت کہیے. صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کے سلسلے میں یہ رفض و تشیع کے اثرات اور یہ کشادگی، یہ برداشت ہے. اہل حدیث کی دعوت برداشت نہیں ہے، اہل حدیث برداشت نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسرا، اگر ان کے آپ نے صحابہ پر تنقید کر دی تو برداشت کر لیں گے، لیکن سید قطب پر اگر آپ نے کچھ کہہ دیا، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی غلطی کو غلطی کہہ دیا، تو اسلام خطرے میں نظر آئے گا، اور یہ آپ سے میدان میں اتر کر جو ہے براہ راست جو ہے 2 بدو مواجہہ اور مقابلہ کرنے کی بات کریں گے. غیرت ان کی جوش میں آ جائے گی. یہ عصبیت ہے، چاہے آپ کی تنقید بجا ہو. وہی بات انہوں نے بیان کی کہ یہ اخوانی لوگ ایسی غلطیوں میں واقع ہو چکے ہیں جن سے توحید میں خلل پڑتا ہے اور شرک غیر اہم ہو جاتا ہے، وہ جاتی نہیں ہو جاتا ہے. ہاں بدعتیں زندہ ہوتی ہیں، اور جب اخوانی رہنماؤں کی غلطیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ باطل دلیلوں سے اسے رد کر دیتے ہیں. اور اللہ کی قسم یہ حسن بننا کا ذکر کبار صحابہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں. زیادہ کرتے نہیں. شیخ ابراہیم عثمان کویت کے ایک صاحب ہیں، ان کی کتابیں میں نے پڑھا، انہوں نے نقل کیا ہے حوالوں سے، فی الحال مجھے وہ حوالہ یاد نہیں لیکن میں پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب فرط محبت میں کہتے ہیں کہ حسن البنا کا درجہ صحابہ سے اونچا ہے. نعوذ باللہ.
تو ایک سلفی عالم مصر کے اس پر نقد کیا انہوں نے، شدت کے ساتھ انہوں نے اس پر رد کیا. تو اس کے جواب میں ازہر کے عالم یا یوسف القرضاوی، مجھے شک ہو رہا ہے، انہوں نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو انفرادی معاملہ ہے، کسی کا اپنا خیال اور جذبہ ہے کہ اس کے اندر شیخ حسن البنا سے ایسی عقیدت اور محبت آ گئی کہ وہ یہ برملا کہہ رہا ہے، تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ اس پر جو ہے چراغ پا ہوا جائے؟ بتائیے، یہ انفرادی چیز ہے. صحابہ کرام سے محبت اور ان کو امت کے طبقات میں، انسانوں میں نبی کے بعد سب سے بہتر ماننا، کیا یہ ہمارے اپنے اختیار اور انفراد کا خیال ہے؟ یہ قرآن حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ ہے. کتنے دور ہیں یہ لوگ قرآن و سنت کے دلائل اور منہج سلف سے. قرآن اور سنت میں یہ ثابت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان خیر الناس کرنے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد صحابہ. کوئی کہے کہ اس بہتر زمانے کے مقابلے میں بعد والا زمانے کا آدمی اس سے زیادہ، ہمارے پڑھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کیا حضرت امیر معاویہ سے بہتر ہے؟ کہا عبداللہ ابن مبارک نے، اور الگ الگ سلف کے اقوال ہیں اس سلسلے میں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے ناک میں جو گرد و غبار گیا، عمر بن عبدالعزیز اس درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تمام تر فضائل کے باوجود. یہ ہے مقام صحابیت. انہوں نے جانا ہی نہیں، دین سیکھا ہی نہیں، اور دین کو قائم کرنے، اسلامی حکومت اور اسلام پسندی کا مظاہرہ کرنے کا جوش و جذبہ ہے، ولولہ ہے. سمجھا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو نہیں سمجھا اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ حسن البنا کا ذکر جو ہے کبار صحابہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور اماموں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، جیسے امام احمد، علامہ ابن تیمیہ، اور اسی طرح آخر کی صدیوں میں مصلحین کے ناموں سے بھی زیادہ ان کا نام لیتے ہیں، جیسے مجدد شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ. ان سے زیادہ نام کیا لیتے ہیں؟ ان پر تو تنقیدیں کرتے ہیں، ان کے اوپر تو مختلف قسم کے الزامات عائد کرتے ہیں. غیروں کے ریڈی میڈ تیار شدہ الزامات کو مسلمانوں میں پھیلانے کا کام یہی لوگ کرتے ہیں. انہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک جو دعوت توحید پر مشتمل ہے، تشدد سے منسوب کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ داعش اور ان لوگوں کے پاس جو ہے شیخ محمد عبد الوہاب کی کتابیں ہیں، جھوٹ ہے. خود ان کے رہنماؤں القاعدہ اور داعش کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سید قطب کی اور ان کے دوسرے جو اخوانی رہنما ان کی کتابیں ہیں، ان کی بنیاد پر یہ علماء کبار کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں. یہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. میڈیا میں بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، شیخ محمد عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کی کتابوں سے. ہمارے ہندوستان کے بھی کچھ اعلی کار ان کے ہیں، وہ یہی اسی قسم کا بیان دیتے ہیں، تحریر و تقریر ڈالی. ہاں، بہت سے اخوانی ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث سے زیادہ حسن بنا اور سید قطب کے کلام کو یاد کرتے ہیں، اور جو ان کے کلام کو یاد کر لیتا ہے اس کی مدح سرائی کرتے ہیں. اس کا مقام ان کے نزدیک بڑھ جاتا ہے اور اسے دانشور اور مفکر سمجھا جانے لگتا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں حاضرین میں سے کئی لوگوں نے سنا ہو کہ ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا ایک جو نعرہ ہے نا، جیسے اسلام کا مکمل نظام حیات اور اس طرح کے کچھ مخصوص جملے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کا شعوری مطالعہ کیا جائے. بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے، پرکشش آدمی کے لیے خوشنما. ہاں، واقعی کرنا چاہیے. لیکن جب آپ ان کے قریب ہوں گے کہ ہاں قرآن کا شعوری سمجھ بوجھ کر مطالعہ کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو شروعات ہوگی تفہیم القرآن سے اور انتہا ہوگی تدبر قرآن تک. تفہیم القرآن اور تدبر قرآن. تو میں کہتا ہوں وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرانا چاہتے، تفہیم کا مطالعہ کرانا چاہتے. وہ قرآن کا سب کی سمجھ کو نہیں سمجھانا چاہتے، تدبر کو سمجھانا چاہتے، جس کے حاشیے میں ان کے اپنی رائے ہیں. اور بعض علماء کے مطابق، جیسے ہمارے صوفی نذیر احمد کاشمیری کہتے ہیں کہ تفہیم القرآن تفسیر بالرائے کی انتہائی گھناؤنی شکل ہے اردو زبان کی تفسیر. یہ معلوم ہے کہ میرے اس جملے کو نقل کرنے پر بہت سے لوگوں کو بہت برا لگے گا، لیکن موازنہ کیجئے کہ اس تفسیر کے نام پر جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، اس میں سلف اور معصور جو اصول و آداب کے تحت کی جانے والی تفاسیر ہے اس کے مقابلے میں کتنا انحراف ہے، منہج سلف سے کتنا الگ ہے. تدبر قرآن میں اہل علم نے، محققین نے بیان کیا کہ پوری تفسیر کتنی جلدوں میں لکھی؟ 18 اتنی طویل لکھی گئی، 5000 صفحات سے زیادہ. لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ 40 حدیثوں کا ذکر ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ 40 احادیث کا ذکر کیا اور اس سے زیادہ صحیح حدیثوں کو رد کیا گیا. ہمارا ایک آدمی آگے کہتا ہے انداز بیان بہت اچھا ہے، زبان بہت اچھی ہے،
آپ اچھی زبان میں قرآن کو رد کر دیں، حدیثوں کو رد کر دیں اور پھر اس کی تعریف کرتے رہیں؟ کون سی دانش مندی ہے بتائیے؟ عوام کو آپ کدھر لے جا رہے ہیں؟ ایک عام آدمی کے سامنے ایسے منحرف لوگوں کی آپ تعریف کرتے ہیں، ان کی کتابوں کی جو ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، تو وہ اس کو اختیار کرتا ہے، پڑھتا ہے، دماغ خراب ہو جائے. اب وہ اچھی تحریر کے چکر میں جب اس کا منہج بگڑ گیا تو آپ محنت کر ڈالے، اس کا منہج سدھر نہیں رہا ہے. فائدہ ہوا کہ نقصان؟ چنانچہ یہ ساتواں ملاحظہ یہ اہمیت کا حامل ہے. شیخ نے انتہا کی، میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں، اس پر بھی غور کریں. اس میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے جو آپ اگر گہرائی میں جائیں تو لمبی بحث کر سکتے ہیں. ان کا جو رویہ اور تعلق طریقہ ہے اپنے بزرگوں کے تعلق سے، آپ دیکھیں کہ شیخ حسن البنا اور سید قطب یا دوسرے لوگ، ان کے یہاں خطائیں ہوئی. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، خطا اس سے ہو سکتی ہے. اسی لیے اہل حق کا صحیح منہج یہ ہے کہ کسی ایک کی تقلید اس طرح سے کہ ہر مسئلے کو اس کو صحیح مانا جائے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ایسے کسی غیر نبی کی بات کو لازم پکڑتے ہو تو اچھا اس کی صحیح باتوں کے ساتھ غلط باتوں کی بھی پابندی کرو گے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ گمراہی ہے. لہذا تقلید کا راستہ نہیں، تحقیق کا راستہ حق کا راستہ ہے. ہاں، تحقیق اور جستجو کرنے کے ساتھ اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ائمہ کرام سے بھی غلطی ہوئی، اور ائمہ کرام نے خود بھی تسلیم کیا کہ ہماری بات، ہمارا اجتہاد اگر دلائل کے خلاف ہو، اس کے خلاف حدیث آ جائے تو ہماری بات چھوڑ دو. گویا امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد اپنی حدیث کے خلاف باتوں سے رجوع کرتا ہوں. کتنی شاندار بات ہے، کیسی زبردست تعلیم ہے. یہ ہے اہل علم، ہمارے امام ائمہ کرام. وہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی غلطی ہو جائے، غلطی مل جائے تو اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے قرآن حدیث کو لے لو. اور ان کا منہج یہ کہتا ہے کہ ہم نے جن شخصیات کو مان لیا ہے اس کی بات مانو، اس کی کتاب پڑھو، اسی کو صحیح مانو. اس کے خلاف قرآن حدیث بھی آتی ہے تو تعویل کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام نے غلطی کی، ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے شدید قسم کا تعصب برتتے ہیں. 8واں ملاحظہ تعصب سے ہی وہاں شخصیات کا تھا، 8ویں ملاحظے میں کتابوں کا اور تحریرات کا دیا کہ یہ اخوانی کتابوں کے لیے تعصب برتتے ہیں، بطور خاص جماعت کے رہنماؤں اور مفکروں کی کتابوں کے لیے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اخوانی جماعت میں شامل ہوتا ہے اس پر اخوانی کتابوں کا پڑھنا لازم قرار دیتے ہیں. اس عمر کا ہو تو یہ کتاب پڑھائیے، سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ پڑھائیے، پھر فلاں کو یہ پڑھائیے. ہمارے ہندوستان میں مولانا ابوالعلا مودودی کے تعلق سے یہ پہلے مرحلے میں خطبات پڑھائیں، پھر دوسرے مرحلے میں رسائل مسائل پڑھائیں، تیسرے مرحلے میں یہ پڑھائیں، پھر تفہیم پڑھائیں، پھر سیاسی کشمکش پڑھائیں، خارجیت سکھائیں. یہ ان کے یہاں اسٹیپس ہیں. اور بہت آپ کو تفسیر القرآن کے بعد مسجد چاہیے تو تدبر قرآن پڑھو. حمید الدین فرائی امام لکھتے ہیں جماعت اسلامی والے، حمید الدین فرائی صاحب کو امام حمید الدین فرائی. ہندوستان میں انکار حدیث کی جو ماضی قریب میں ہوا چلی، اس میں سر سید احمد خان اور حمید الدین فرائی کا سر فہرست نام آتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ نے کھل کے کیا، کچھ نے راہ ہموار کی. اور پھر تدبر قرآن، صاحب تدبر کا امین حسن اصلاحی جو حمید الدین فرائی کے شاگرد ہیں اور شبلی نعمانی کے رشتہ دار بھی ہیں. اور پھر یہ مولانا مودودی صاحب ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار حدیث کی راہیں ہموار کی. ان کی تحریروں سے منکرین حدیث کو بھی استدلال کرنے کا موقع ملتا ہے، اور کہیں کہیں قادیانی اور دوسرے لوگوں کو بھی جن حدیثوں کو ان کو رد کرنا ہے وہ تائید میں اہل سنت کے اندر سے ان ناموں کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے بھی فلاں حدیث پر اعتراض کیا، ان کے بھی یہ سوالات ہیں. ہاں، ابھی فنی اعتبار سے جانے دیجئے، یہ فن حدیث کے لوگ تھے ہی نہیں. ہاں، اور جتنے منکرین حدیث ملیں گے ہمارا وہ درس نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں استخفاف حدیث اور حدیثوں کے انکار کی جراثیم پائے جاتے ہیں. لہذا یہاں ایک جملہ کہوں، آپ علم میں یہ رکھ لیجئے کہ دنیا میں آپ کو جتنے بھی منکرین حدیث ملیں گے ان کے نام کے آگے پیچھے کتنے بھی لمبے 2-3 صفحے کے القاب و آداب کیوں نہ لگے، یہ لکھ لیجئے کہ وہ فن حدیث، علم حدیث سے ناواقف اور جاہل ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی گہرائیوں کے ساتھ حدیثوں کی چھان پٹک کے اصول بنے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصول حدیث محدثین نے محض اپنے ذہنی قوت سے نہیں بنائے، قرآن و سنت کی تعلیمات اور نصوص سے مستنبط کیے ہیں. جن کو پتہ ہے تو غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی مستشرقین جو مسلم دشمن تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ مسلمانوں کے پاس ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھنے کے جو ضابطے بنائے گئے ہیں، اصول اختیار کیے گئے، فن رجال جو تشکیل دیا گیا، دنیا میں اس کی مثال کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے.
اتنا ہونے کے بعد آج اتنے سالوں کے گزر جانے کے بعد اس فن اور اس کے اصولوں کی روشنی میں گول زہر جیسا مسلم دشمن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ نہیں ہے، یہ قابل قبول ہے، یہ قابل رد ہے۔ 5 لاکھ راویہ نے حدیث کے حالات کو محفوظ کیا، کس سے سنا، کس سے نہیں سنا، کس کا کیسا حافظہ تھا، کس کے اساتذہ کون ہے، کس کے شاگرد کون ہے، اگر وہ بیان کر رہا ہے استاد سے تو وہ قابل قبول ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے باریکیاں اور جو قبول اور رد کے جو اصول بتائے گئے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حدیثیں ذوقی اور وہ ہوتی ہیں، مزاج کے حساب سے نہیں آئے تو رد کر دیا جائے۔ اب یہ تمہارے حساب سے اسلامی حکومت تم نے قائم کر دی، ایک چور پکڑا گیا، ہاں قاضی جو ہے قاضی کی عدالت میں آیا، اب وہ جو ہے پیش ہوا، وہ کہے گا کہ چوری ثابت ہو گئی، قاضی کہے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، تو قرآن میں ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے، حدیث میں ہے کہ پہنچوں سے ہتھیلیوں سے کاٹنا ہے۔ اب بولے تمہارا مجرم یہ بول دے کہ یہ حدیث میرے ذوق میں نہیں آتی، کیا یہاں کاٹا جائے؟ ارے کاٹنا ہے تو یہ ہاتھ ہے نا، آپ نے کٹ مار دیا تو کٹ گئی ہاتھ، میرا ذوق یہ کہتا ہے، تو اب آپ اس کے ذوق کے مطابق سزا دو گے؟ ہو گیا، حدیث تو ذوقی ہے، قابل قبول نہیں، کسی کے دماغ میں ہے، کسی نے ایک تلوار دے دی مولانا اسماعیل گجران والا رحمہ اللہ، اسماعیل سلفی جن کو کہتے ہیں، ہاں ان کے بقول کہ مولانا مودودی صاحب نے، فراہی صاحب نے عوام کو ایک تلوار دے دی جس کے ذریعے سے ذوق اور مزاج کی بنیاد، مزاج شناس رسول ان کے ہے کہ وہ ہے ہیرے کی جوت، میں اس کو نقل کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک تلوار دے دی جس سے حدیثوں کا قتل عام کیا لوگوں نے، جس کی سمجھ میں جو آیا مانا، جس کی سمجھ میں آیا رد کر دیا، اور منکرین حدیث کو اس سے بڑی تقویت ملی۔ خیر، تو کہہ رہے ہیں اب ایسی ایسی غلطیاں کرنے کے بعد ان کو پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اخوانی جماعت میں شامل ہوتا ہے اس پر اخوانی کتابوں کا پڑھنا لازم قرار دیتے ہیں، اور اپنے علمی حلقوں میں انہی کتابوں کی پڑھائی کو اپنا منہج بنا لیتے ہیں، قرآن حدیث سلف کی کتابوں سے لین دین نہیں، جبکہ ان کتابوں میں عقیدے کی بہت ساری خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ بیان کریں گے ارے سب چیزوں میں کیوں پڑے ہو، آج مسلمانوں کے حالات کیسے، اس کی ضرورت نہیں ہے، توحید کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اسلامی حکومت کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کہیے توحید تو اسلامی حکومت تو توحید کی بنیاد پر ہی قائم ہوگی نا، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے اقامت دین کا مطلب، پہلے اپنے آپ پر اقام دین قائم کرنا ضروری ہے، تو کہا جنہیں صرف اپنا، جبکہ ان کتابوں میں عقیدے کی بہت ساری خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں جنہیں صرف ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے، جیسے کہ سید قطب کی فی ظلال القرآن، حسن البنا کی الاصول العشرین اور اس کی شروحات، انہوں نے ایسے اصول و ضوابط بنائے جن میں سے کئی چیزیں قرآن و حدیث کے اصولوں سے ٹکراتی ہے۔ ہم نے ابتدا میں پڑھا، بیان کیا میں نے کہ ان کا تناقض کیسا ہے۔ سید قطب صاحب نے ایک طرف جو ہے توحید لا الہ الا اللہ کا معنی حاکمیت والا بتایا، لا حاکم الا اللہ، لا حاکمیت الا للہ، ہاں یہ معنی بتایا، اور پھر سورہ قل اللہ احد اور ایک مقام قل اللہ احد اور شاید الاول والآخر والظاہر والباطن میں ان کے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان آیتوں سے جو ہے وہ وحدت الوجود ثابت کرنے کی کوشش کی، سب چیزوں میں اللہ ہے، سب اللہ ہے، جو شرک کی سب سے گھناؤنی شکل ہے اس کو ثابت کرنے کی قرآن۔ اب ایک عام آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کی بڑی اچھی تفسیر کرتے، ٹھیک ہے کہیں اچھی کرے تو جو اچھی کرے اس کو مان لیں، چاہے وہ سچی نہ ہو، سلف کے منہج سے ہٹی ہو، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک عام آدمی جو علم سے کورا ہے وہ کس بیس پہ کہتا ہے کہ یہ عالم بہت اچھا ہے، یہ عالم بہت خراب ہے؟ اس کو اچھا لگ رہا ہے، کس بنیاد پہ؟ کبھی اس لیے کہ جو وہ مان رہا ہے اس کی تائید ہو رہی ہے، کبھی اس لیے کہ اس کا لہجہ یا کوئی اور چیز بھاگے۔ کیا یہ کسی چیز کو ماننے نہ ماننے کا معیار ہے؟ علماء ربانیین کی طرف رجوع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو معیار اور میزان بنایا جائے، اس پر پرکھا جائے۔ اب جب کچھ ایک عالم کو آپ نے پسند کیا اور اس اہل علم کی طرف سے، دنیا علم کی طرف سے اس پر کچھ ملاحظات آ رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ مان رہے ہیں جب اس پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، خاص طور سے علماء، تو ہم اس کو جانچیں، دیکھیں دلیلوں کی روشنی میں کہ واقعی یہاں انحراف اور گمراہی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی کو نہ اس کی فرصت ہے، نہ اس کی طرف وہ توجہ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے، اور پھر یہ جو تعصب برتتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں غلطیوں میں بھی، وہ ایسے لوگوں کو گمراہی میں قائم رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے،
اور یہ اس طرح سے گمراہیوں کو کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کتابوں میں اور ان کی شروحات میں آپ پائیں گے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط سلط ہے، صحیح عقیدے اور منہج کے خلاف ہیں. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ایک صاحب کو دیا تو اس نے ساری جو ہے اخوانیت کی اور مشتمل کتابوں کو خریدا. اگلا پیراگراف دیکھیے کہ دعوت توحید کے جو ائمہ ہیں، امامان ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ، ان سب کی کتابوں کے لیے ان کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کی اہمیت کا بھی ان کو احساس نہیں ہے، کیونکہ علم کی خوبو سے بہت دور ہے. بلکہ یہ اپنی علمی محفلوں میں صرف اخوانی کتابوں کو پڑھا. اور حیرت کی بات، آج کل ایک بحث چلتی ہے نا، مستند غیر مستند علماء. غیر مستندوں میں جو ہے لوگوں میں جو ہے برادرز اور سسٹرز کا سسٹم چل رہا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے جو اصطلاح لی ہے. اس تناظر میں آپ غور کیجیے. سید قطب عالم تھے جی، جانتے ہیں آپ سید قطب کی ڈگری کیا تھی؟ علم دین والی نہیں تھی، عصری علوم کی تھی، کلین شیو والے، سوٹڈ بوٹڈ. اور آج کل ذرا فیشن چلتا ہے کہ جدید لب و لہجے کی شاعری کو لوگ پسند کرتے ہیں. اسلام میں جدید لب و لہجے والا معاملہ نہیں چلتا. خیر القرون خیر الناس کرنی ثم الذین، وہ پرانا ہے وہ صحیح ہے، دین میں نئے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی وہاں دیکھیے سیاسی رنگ ڈھنگ اور ڈاکٹر اسرار یہ وہ بھی عالم نہیں ہے. مولانا ابوالعلا مودودی باقاعدہ عالم نہیں ہے. حیرت انگیز بات نا. انہوں نے بنا ڈالی اور پھر ایک سلسلہ چلا اور ان کے پیچھے اندھے ہو کر لوگ پیچھے چل رہے ہیں. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اگر ان کی کچھ اچھائیاں ہیں تو ٹھیک ہے، غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ متنبع ہو جائیں، ان کے منہج کو اختیار نہ کریں غلط کاموں میں. تو اس پر عصبیت، تعصب، اور پھر یہ ایک ظلم کی بات ہے کہ ان کی کتابوں اور فکر سے لوگوں کو اس طرح جوڑ دیا جائے کہ ہمارا قرآن و سنت کا جو اصلی ورثہ، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم محمد رضا ان کی شخصیت سے ہم کو معاملہ نہیں ہے. انہوں نے جو دعوت پیش کی، جو کتابیں لکھی، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تشریحات اور منہج سلف کی وضاحت کی. علامہ ابن تیمیہ سے معترضین نے جب اعتراض کیا، بادشاہ کے پاس شکایت کی اور ان کو بلایا گیا کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو انہوں نے اپنی العقیدۃ الواسطیہ پیش کی کہ آپ کے اتنے سال پہلے 7 سال پہلے میں نے بیان کیا. یہ تو امام احمد بن حنبل کا کہا، امام احمد بن حنبل کا نہیں، جتنے ائمہ گزرے ہیں سلف کے سب کا یہ عقیدہ ہے. اور میں کوئی بھی چیز پیش کرتا ہوں تو اپنے مقابل کو 3 مہینے کا وقت دیتا ہوں کہ میں نے جو باتیں مانی ہیں، عقیدہ سلف کے طور پر جو چیز پیش کی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان میں سے کسی ایک کا قول یا کسی ایک سے اس کی مخالفت ثابت کر دے، میں رجوع کر لوں. 3 مہینے کا وقت دیتا ہوں اور آزاد ہے، اور مجھ سے دلیل مانگے. میں جو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے اس کی کیا دلیل ہے، تو میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. کتنی صاف شفاف بات ہے. سریت والا دین نہیں مانتے تھے. تو ان کو یہ نہیں جانتے، ان کے مقام سے واقف نہیں ہے، ان کے دلائل سے واقف نہیں ہے. چنانچہ یہ جو ہے ان کی کتابوں سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تعجب کی بات ہے، جن کی کتابیں حق پر مشتمل ہے، منہج سلف کو بیان کرتی ہے، عوام کو اس سے بدظن کر کے ان سے دور کر دیا. اور جس میں خرافات ہیں، انحرافات ہیں، بدعقیدگی ہے، صحیح منہج سے انحراف پایا جاتا ہے، اس کو لوگوں کہتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہاں آپ صحیح دین کو جانیں گے. اب ایسے کتنے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ شرک اور بدعت پر اوپر سے پڑھیے، بلکہ یہ اپنی علمی محفلوں میں صرف اخوانی کتابوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اخوانی منہج، اس کے رہنماؤں اور ان کی کتابوں سے محبت پیدا ہو جائے. اسی لیے ان کے اثر سے اب ایسے کتنے لوگ کہتے نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ ملیں گے، خاص طور سے عصری علوم سے متاثرین، کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ شرک اور بدعت پر گفتگو کرنے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور سب انہی اخوانی کتابوں سے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کے دماغ کو، فکر کو دھویا جاتا ہے. شرک اور بدعت کی باتوں کے کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. شرک اور بدعت کی باتوں کو نہ کرنے سے اتحاد پیدا کر کے دکھایا. آپ نے کہاں دکھایا؟ کوئی ایک مثال پوری تاریخ میں. شرک پر رد کرنا بند کر دیا تو قوم کے لوگ، ملک کے لوگ متحد ہو گئے. شرک اور توحید پر بات نہیں کی. کسی ایک نبی کی دعوت بتائیں جس نے ایسے مقاصد کے تحت یا مصلحتوں کے تحت، دنیاوی مصلحتوں کے تحت لوگوں کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے توحید کے معاملے کو جو ہے وہ پیچھے لے لیا ہو، اس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہو، اس کے معاملے کو ڈیلے کر دیا ہو. ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی.
یہ ایک فریب اور دھوکہ ہے، غلط بات ہے، غلط منہج کا نتیجہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کو فرامت، اگر کوئی توحید اور شرک کے مسئلے کو غیر اہم سمجھتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کی بنیاد کے تعلق سے گمراہی یا انحراف کا شکار ہو گیا ہے، وہ اصل منہج سے ہٹ گیا۔ نواں ملاحظہ، یہ اپنے اخوانی رہنماؤں کے لیکچروں کے لیے تعصب رکھتے ہیں اور پیروکاروں کو سلفی علماء کے علمی لیکچروں میں شامل ہونے سے روکتے ہیں، بلکہ سلفی علماء کے لیکچر کو ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا لیکچر، ان کا پروگرام، ان کی دعوت رک جائے، تھم جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی اخوانی عالم کا خطاب ہوتا ہے تو پورے شہر اور بستیوں سے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، خوب دھوم۔ ان کے یہاں پروپیگنڈا اور مشنری، ایک طرف کچھ معاملات میں سریت ہے اور کچھ معاملات میں جمہوری اعلان اور میڈیا کا استعمال ہے۔ اس معاملے میں ان کے جو سرپرست ہیں روافظ، پھر ان کے سرپرست ہیں جو یہودی، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کو لائک کرنا، عام لوگوں میں یہ پیش کرنا کہ ارے اتنے لوگ ہیں، ان کا بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے چند لوگوں پر مشتمل۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، آپ اخبار میں پڑھیں گے تو بہت بڑا، دیکھیں گے تو بہت چھوٹا نظر آئے گا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میڈیا ان کا خاص ہتھیار ہے، جمہوریت کا چوتھا ستون، اور یہ لوگ سیاسی اسلام کے علم بردار ہیں۔ ہمارے شیخ استاد اور رہنما اللہ غری کی رحمت کرے عبید اللہ کشمیری صاحب کہا کرتے تھے کہ مولانا مودودی نے دعویٰ کیا اسلامی سیاست کا، جماعت اسلامی نے سیکھ لیا سیاسی اسلام۔ لیکن اگر وہ خطاب کسی سلفی عالم کا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ جمع کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، لیکن اگر وہ خطاب کسی سلفی عالم کا ہوتا ہے تو لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اسی وقت میں کوئی دوسرا خطاب رکھ دیتے ہیں، اور یہاں جملہ نے لکھا کہ یا پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پروگرام نہ ہو سکے، کمپلین کر دیا، جھوٹی رپورٹ دے دی، اپنے آدمیوں کو لگا دیا۔ شیعہ آدمی اگر عہدے پہ ہے ہمارے ہندوستان میں تو اس سے کمپلین کرواتے ہیں، یہ واقعات ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر خطاب سلفی عالم کا ہوتا ہے تو اس کا اعلان یہ لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ اپنی آخری حد تک پہنچ کر خطاب کرنے والے ہی کو دھمکی دے ڈالتے ہیں۔ گویا ان کے یہاں گروہی اور حزبی تعصب انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ 10واں ملاحظہ، اخوانیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے تعصب رکھنا۔ تیزی سے ہم اس سے گزر رہے ہیں کہ چنانچہ جب کسی اخوانی کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس کی جماعت میں شامل ہوا ہے اور وہ پہلے حکومت میں کسی اہم پوسٹ پر رہ چکا ہے، منصب اور اقتدار والا تھا، تو اس کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اس کا ساتھ زیادہ دیتا ہے، اگرچہ دوسرا اس کے مقابلے میں زیادہ ہی کیوں نہ، اس کے مقابلے میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ جملہ ایسے ہونا چاہیے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، جو عربی عبارت کا تقاضا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتنا بھی نیک ہو، اگر کوئی شخص پوسٹ والا ہے، اقتدار والا ہے، تو اس سے زیادہ رسم۔ میں بتایا کہ سیاسی اسلام اور اسلامی سیاست دیکھیں یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ سنیں کہ ایک اخوانی مفکر جاسم محلل کے کلام کو جو اسی موقف کو ثابت کر رہا ہے۔ چنانچہ موصوف کہتے ہیں کہ اخوانی دعوت اس بات کو کلی طور پر پسند نہیں کرتی، انہیں کلی طور پر ناپسند کرتی ہے، کس کو؟ کہ اس کی صف میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کے پلان اور سسٹم سے نفرت کرتا ہو، جو اس کا کاز ہے، اخوانیوں کا جو طور طریقہ اور مقصد ہے، اس میں کوئی اختلاف رکھتا ہو، ایسا آدمی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ متقی اور پرہیزگار ہو، کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ نہیں چلے گا۔ اب ہم کو سکھا رہے ہیں کہ کشادگی اختیار کرو، ایک طرف کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، شرک کرو کہ توحید میں ایک ہو جاؤ، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقصد سے اگر وہ متفق نہیں ہے یا پورا نہیں اتر رہا ہے اس سے، تو ہم کو نہیں چلے گا۔ کتنا کیا تضاد ہے، جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو شرک کو بھی قبول کریں گے، اور یہاں اپنے کاز میں اختلاف رکھنے والا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیا وہ یہ کہنے کے لائق ہیں ہم سے ایسے حالات ہیں، شرک اور توحید اور بدعت اور سنت کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور اس کے عقیدے کو اچھی طرح سمجھتا ہو، چاہے وہ آدمی جس کو جو ہمارے اس سے موافق نہیں ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، کتنا بڑا متقی ہو، اسلام کے عقیدے کو اچھی طرح سمجھتا ہو، کتابوں کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، مسلمانوں میں سب سے زیادہ متحمس یعنی باغیرت، اور نماز میں سب سے خشوع والا ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے، ایک اخوانی کہہ رہا ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو، ہمارے منصوبے اور کا مقصد پہ اگر وہ نہیں ہے پورا اترتا، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ کا بیان اس سے پہلے پوچھا کہ ان سے جڑ گیا تو اس کی غلطیاں بھی چلے گی قبول ہے، اور ان کے خلاف ہے تو اس کی نیکیاں بھی جو ہے غلطی ہے۔ ساتھ ہی سنیں اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جو مضموم تعصب سے اس کے تمام اشکال کے ساتھ ڈرا رہے ہیں۔
ہاں عربی عبارت کو چھوڑ کر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حاکم کی اطاعت سے باہر ہو جائے اور جماعت کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی ہوگی. ہاں قتل کیا جائے تو جاہلیت کا قتل ہوگا. اور جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے لڑے، اندھا جھنڈا یعنی کیا مطلب؟ جس لڑائی کی درستی شریعت سے صاف صاف ثابت نہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کس لیے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. ہاں اب ہماری قوم کے لوگ ہیں، مقصد یہ ہے کہ میرے لوگ ہیں، میری قوم ہے، مقصد واضح نہیں ہے، پھر بھی چونکہ میرے لوگ ہیں اس لیے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں. تو اندھا جھنڈا اسی کو کہا. ہاں تو اس کے لیے غصہ ہو قوم کے لحاظ سے یا بلاتا ہو قوم کی طرف. یہاں قوم کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ قوم کی قومی عصبیت کے تحت میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، اصول ضابطے کی بنیاد پہ نہیں کہ یہ توحید پر ہے کہ نہیں، دینی تقاضے پر ہے کہ نہیں، میرے لوگ ہیں تو میں ساتھ دے رہا ہوں، میری قوم ہے تو غصہ ان کے لیے ہو رہا ہوں، ان کا ساتھ دے رہا ہوں، جان دے رہا ہوں. جو ایسا کرے تو اور اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو پھر مارا جائے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا، یعنی اسلام والے زمانے میں وہ نہیں مارا جا رہا ہے. اور جو شخص میری امت پر دست درازی کرے اور اچھے اور بروں کو ان میں جو اچھے برے ہیں سب کو قتل کرے اور مومن کو بھی نہ چھوڑے. حملہ کر رہا ہے مسلمانوں پہ، اچھے برے سب کو ہم دھماکہ کر رہے ہیں، اب اس میں جو مجرم ہے نہیں ہے یا گنہگار ہے نہیں ہے سب کو ختم کر رہے ہیں. ہاں یہ لوگ ان کا منہج ہے، طریقہ ہے. ہاں اور جس سے عہد ہوا ہو اس کا عہد پورا نہ کرے، حکومت میں رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر میں سلفی کہہ رہے ہیں، اندر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہیں. عہد کیا حکومت کے اندر رہ کے ان کے پابند ہے نا جس حکومت کے تحت آپ رہ رہے ہیں، اور سامنے کہہ رہا ہو کہ ہم ایسے ہیں، ہم سلفی ہیں، عہدوں پر ہیں، حکومت کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور اندر سے پلاننگ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں. ہاں پورا عہد کو پورا نہ کرے تو مجھ سے علاقہ نہیں رکھتا، مجھ سے تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا اور میں اس سے تعلق نہیں رکھتا. ان کا راستہ اور میرا راستہ، نبی کا راستہ اور اس کا راستہ الگ. کتنی صاف تعلیم ہے کہ جو اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو لوگوں کو شاید برا لگے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اس کا مطلب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو اخوان المسلمین کے منہج پر چلے گا وہ میرے منہج پہ نہیں ہے. ہاں جو اس منہج پہ چلے گا وہ میرے منہج پہ نہیں ہے، میں اس کے طریقے پہ نہیں، میرا اس سے تعلق نہیں، اس کا مجھ سے تعلق نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے یا اسلام کے طریقے پہ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر وجہ استدلال یہ قول ہے کہ غصہ ہو قوم کے لحاظ سے، بلاتا ہو قوم کی طرف یا مدد کرتا ہو قوم کی، مطلب عصبیت، قومی عصبیت کی بنیاد پر اس کا غصہ، اس کی دشمنی، اس کا قتال قومی عصبیت کی بنیاد پر ہے، دین کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. ہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا جس نے کسی کے لیے تعصب برتا خواہ وہ کوئی بھی ہو. یہ جو آگے انہوں نے کئی اقوال نقل کیے ہیں، ہاں لمبا سب پورا نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو اقوال علامہ ابن تیمیہ کے کئی اقتباس ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اور پھر بعض دوسروں کے بہت اہمیت کے حامل ہیں ہمارے تقلیدی سماج کے لیے بھی، اور یہ جو شخصیتوں کی بنیاد پر طے کرتے ہیں. آج کل ہر جگہ سوال ہے، ایک آدمی کسی کو پکڑ لیا، ابو خدیجہ، ڈاکٹر اسرار، مرزا علی، فلاں اور فلاں، اس کی بنیاد پر وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جیسے پورا دین وہاں سمٹ آیا، اور علماء چیخ چلا رہے ہیں، اس کو سننے کو تیار نہیں. ہاں ان کی غلطیوں کو بتا رہے ہیں تو ان کا دفاع کرنے میں لگے ہیں، جیسے ان کا دفاع کرنا ہو آپ اسی کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ کی توحید، عظمت، کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیے، دیکھیے، صحیح منہج اور دین جو بالکل واضح اور صاف ہے، اس کے لیے اگر آپ اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے تو دوسرے کاموں کے لیے وقت نہیں ملے گا. یہ جو بھنگ دھتورے جو دوسروں نے ہمارے درمیان کاشت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی گند اور گندگیاں نہیں پھیلے گی مسلمانوں میں. آپ ان کو بڑھاوا دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، اس مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. امام احمد بن حنبل سے کسی لوگوں نے آگے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو، روایتیں بیان کرتا ہے دین کی. کہا میں اس کے تعلق سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کا منہج منحرف ہے، اگرچہ وہ آپ کی نظر میں بعض اچھے کام کرنے والا ہے لیکن وہ چونکہ گمراہ ہے، منحرف ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی مت کرو. لوگ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس سے تعلق چھوڑ دیا، اور جب اس کی موت ہوئی تو 3 یا 4 لوگ اس کے جنازے میں تھے. آج ہمارے یہاں بدعتیوں کو فروغ ملتا ہے. ایک آدمی آ کے بولتا ہے میں نبی ہوں تو اس کے پیچھے بھی چلنے والے کچھ بیوقوف ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بڑی جو ہے گمراہی کی بات ہے. علامہ ابن تیمیہ کے ان اقتباسات کو غور سے ملاحظہ فرما، کہتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کے لیے تعصب برتا خواہ وہ کوئی بھی ہو، چنانچہ اس نے دوستی یا دشمنی اس کے لیے کی تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو دین کے اندر اختلاف کر کے گروہوں میں بٹ گئے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ائمہ و مشائخ کو معیار بنایا جائے. بہت غور سے
کسی کو آپ نے متعین کر لیا، اب یہ صحیح ہے، یہ جو بول رہا ہے اس کو مانو، یہ جو نہیں بول رہا نہیں. ہمارے لیے معیار یہ شخصیت ہے، وہ کوئی امام ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بھی شخصیت. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منہج درست نہیں ہے، یہ اصول صحیح نہیں ہے. شخصیات کی بنیاد پر تعصب، اس کی وجہ سے محبت کرنا، اس کی وجہ سے نفرت کرنا. اب ہم نے اگر سید قطب کو یا مولانا ابوالموذی پر کی غلطی کو غلطی کہہ دیا تو آپ ہمارے دشمن بن گئے، یہ جائز نہیں ہے. شخصیات کی بنیاد پر محبت اور نفرت نہیں ہوگی، اللہ اور توحید کی بنیاد پر ہوگی، دین کی بنیاد پر ہوگی. یہ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سے علماء نے اس کو کئی انداز میں کہا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک شخصیت کو مقرر کرے، اس کو اپنے محبت اور نفرت کا معیار بنائے، جو وہ کہے وہ قبول کرے، جو نہ مانے وہ رد کر دے. قرآن حدیث اور ایک کنارے رکھا جائے، ان کی باتوں کو دین کا معیار بنا دیا جائے. تو شیخ کہہ رہے ہیں جو ان کے موافق ہو اس سے محبت کی جائے، اور جو ان کے خلاف ہو اس سے دشمنی کی جائے. یہ جائز نہیں ہے کسی کو ایسا درجہ دینا، بلکہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھے، تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے اور اسی پر عمل کرے. کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی بات کی طرف بلائے جس کا وہ اعتقاد رکھتا ہو، محض اس وجہ سے کہ وہ اس کے امام کا قول ہے اور اس کے لیے جھگڑا کرے. ہاں، بلکہ ایسے قول کی طرف بولنا چاہیے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، یا اللہ اور اس کے رسول نے اس کی خبر دی ہو، اس لیے کہ اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. یہاں اور بھی اقوال نقل کیے ہیں اور یہ بہت مفید اقوال ہیں، اس لیے میں کہوں گا کہ اس کا ایک مرتبہ آپ ضرور اس سے مرور کریں، نظر سے گزاریں. جو میں نے تھوڑا سا بتایا اور پہلے قول میں پڑھا اس کو کئی انداز میں بیان کیا کہ کسی شخصیت کو متعین کر کے اس کی بنیاد پر کسی کو قبول کرنا اور رد کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اور شیخ نے پھر اسی کو ذکر کرتے ہوئے، میں مجموع الفتاویٰ کی عبارتیں ہیں صفحہ نمبر 117 پر سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیے، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا. علامہ ابن تیمیہ کی کئی پیرائے میں کئی بات کو ابن رجب بھی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اشخاص سے محبت کا مسئلہ ہے، اس میں واجب یہ ہے کہ یہ محبت رسول کے تابع ہو، رسول اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو. چنانچہ مومنوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے، سمجھا یہ جملہ، شخصیتوں سے محبت اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی لوگوں سے محبت کرنا رسول کی شریعت اور تعلیمات کے تابع ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق جو قابل قبول قابل محبت ہے اس سے محبت کریں، اس کے مطابق جو محبوب محبت کے لائق نہیں ہے اس سے نفرت کریں. یہ ولا اور برا کا مسئلہ بھی آ گیا پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے. ہاں، کہا چنانچہ مومنوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں اور ہر اس شخص سے محبت کریں جس سے فرشتے، انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین محبت کرتے ہیں، اور جس کی محبت اور دشمنی لینا اور دینا سب خواہشات نفس پر مبنی ہو تو یہ اس کے واجبی ایمان میں نقص ہوگا. اگر لینے اور دینے کی محبت کوئی اور شخصیت بن گئی تو ہمارا جو ضروری بنیادی ایمان ہے اس میں کمی ہو گئی. ایسی صورت میں اس پر توبہ ضروری ہے. بعض حالات میں یہ کفر ہوگا، کفر. ہاں، وہ رسول کی لائی ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی خوشنودی کو خواہشات نفس پر مقدم رکھے. اللہ تعالیٰ نے محمد بیانونی نامی ایک اخوانی کی زبان سے سچ بلوا ہی دیا. چنانچہ موصوف اخوانی جماعت کی سلبیات کو، ان کے برائیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مبغوض حزبیت اور مذموم تعصب ہی ہے کہ ہر کوئی اپنی جماعت کے لیے تعصب کرتا ہے، چنانچہ وہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہو اور اس سے دشمنی کرتا ہے جو اس کے خلاف ہو. گویا جو اس کی جماعت میں نہیں ہے، جو اس کی جماعت میں نہیں ہے وہ دشمن اور دین سے خارج ہے. میری جماعت میں نہیں ہے تو ہمارا مخالف ہے تو وہ خارج ہے دین سے. یہی سبب بنتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے، تنقید میں مبالغہ کرتا ہے اور دوسرے کے عیوب اور غلطیوں کے پیچھے پڑتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اس کے خلاف سازش کرنے سے باز نہیں آتا. اس فکر اور مزاج کو اخوانیوں نے بہت فروغ دیا، لہٰذا ان سے ہم کو کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہیں اور آپ اس منہج کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو جس سے مسلمانوں کو ہر جگہ نقصان، رسوائی اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بس اتنی ہی گواہی کافی ہے اخوانیوں کے تعصب اور ان کی مبغوض حزبیت پر. اس لا علاج بیماری سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنے والوں سے دور رکھے. اس مجلس کو ہم اسی 10ویں ملاحظے پر اختتام پذیر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس کی برکات سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آخر میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ ہر جماعت والے اپنے لوگوں کے لیے تعصب کرتے ہیں، ہمیں جو جماعت حقہ ہے اس کے لیے تعصب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ضروری ہے. یہاں جماعت سے مراد وہ جماعتیں ہیں جو اسلام سے نکلی ہوئی جماعتیں ہیں.
जो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाली जमातें हैं, जमात है जमात अहले हदीस। उसको उर्दू में तासुब की बजाय गैरत कहते हैं। हाँ, उसे तासुब की बजाय गैरत कहा जाए, एहतसाम कहा जाए, हमीयत कहा जाए, वो चीज़ है। ये ना समझिएगा कि यहाँ पर बात कही जा रही तो अहले हदीस के लिए तासुब करता है या उसके लिए गैरत रखता है तो भी इसमें आ गया, नहीं। अहले हदीस बरहक जमात है, सहाबा ताबीन तबे ताबीन के नक्शे कदम पर चलने वाली ऐसे लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, उनके तरीके को अपनाने का हुक्म दिया गया है, लिहाजा लोग उसके दाखिल नहीं होंगे। और एक बात और कि जो सारी बातें बताई जा रही है कोई हवाई फायरिंग नहीं है, हमारे यहाँ हवाई फायरिंग नहीं होती है। जी हाँ, हमारे यहाँ दलील से बातें होती हैं। मैं जुबैल के जो जमात इस्लामी के बड़े वो हैं, मैं उनके घर में गया, जो उनके बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। मैंने जाकर के देखा कि उनकी दीवारों पर कुरान की कुछ आयतें नज़र आई और अब्दुल अला मौदूदी की तहरीरें, उनके अक़वाल नज़र आए, और कोई हदीस हमें नज़र नहीं आई वहाँ पर। आप लोग भी जाते होंगे, देखते होंगे। ये है उन लोगों का मनहज, कुरान से दिखाने के लिए हाथी कदा। कुरान को समझेंगे अपने मनहज के मुताबिक, अपनी सोच और समझ के मुताबिक, जो ज़ौक़ी है उस तरीके से समझेंगे कुरान को, हदीस के मुताबिक नहीं। पूरी कुरान की तफसीर लिखी जाती 40 हदीस हैं। हमारे यहाँ एक आलिम दर्स देता है घंटे का, 20 हदीस से बयान कर देता है। 5000 8000 सफ़हात पर मुश्तमल तफसीर सिर्फ 40 हदीस का जिक्र है, और उससे ज़्यादा हदीसों का इनकार। ये कौन सी तफसीर हुई जिसमें हदीसों का कोई जिक्र ही ना हो? तदब्बुर कुरान का अमीन नासिर इस्लाही साहब ने लिखी। तो ये उनके यहाँ की हदीस का उनके यहाँ कोई वो नहीं, और उसका असर उनके अवाम पर भी पड़ता है। जाहिल दरमुंडे टखना से नीचे उनके कपड़े, कुछ उनको नहीं आता है, लेकिन वो भी बुखारी की हदीसों पर इनकार करते हैं। मैं से पहले मीरा रोड गया, हमारे यहाँ एक साहब है मुसाब, नए मुसलमान भाई जिनको विशाल कहते हैं हम लोग, वो उस वक्त मीरा रोड पर थे। मैंने वाकई से पहले बयान किया है। उन्होंने वहाँ मीरा रोड की मस्जिद जमीला में प्रोग्राम रखा। वहाँ पर एक नौजवान सलसिला आया, ठीक है, दाढ़ी नहीं उसके पास, कपड़ा टकने से नीचे इमाम बुखारी की हदीसों पर एतराज़ करना शुरू कर दिया। और जो जमात इस्लामी के अमीर थे, पूरा उनके मैं घर में था, पूछे अभी रियाज से लेके हमारे मुसाब साहब, हम हवाई फारी तबलीगी जमातों की तरीके से नहीं बयान करते हैं, नाम नहीं देते कि भाई कौन जाएगा पूछे, न नोमन तेल होगा न राधा नाचे की वो चीज़ नहीं हमारे यहाँ। वो मुसाब साहब मौजूद हैं, वो चाय और पिए, बिस्कुट खाए पूरे बाएं हाथ से, दाढ़ी थी सफ़ेद, और बुजुर्ग उम्र रही होगी 70 साल, बाएं हाथ से सब कुछ किया। हमने कहा देखिए ये जमात इस्लामी के अमीर है, ये भिवंडी और उसके इलाके के। तो ये सूरत हाल, ये सूरत हाल है, समझ रहे ना? तो ये जो है उनके यहाँ चीज़ पाई जाती है। पूरा असरारियत की बात आप देख लें, इनके यहाँ जो बैत होती है, जब बैत ली जाती है तो एक आदमी सफ़ेद कपड़े में आता है, और जिस पूरा सफ़ेद कपड़े में मलबूस होता है, उस आदमी के कोई ना हाथ पाँव नाखून कुछ नजर नहीं आएगा, उससे लोग बैत लेते हैं। जो है जब ये इख्वान मुस्लिमीन वाले वो बैत लेता, पता ही नहीं चलता कौन आदमी है, ना आँख ना कुछ भी नजर नहीं आता उसका। ये सूरत हाल है कि पूरा असरारियत और इस तरीके सारी चीज़ें जो बयान की जा रही है, ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें उनके यहाँ पाई जाती हैं। उस लौंडे से मैंने पूछा कि इमाम बुखारी की सदी के हैं, कहा 6ठी सदी के हैं। नाम पूछा, कहा नाम नहीं मुझे मालूम, और इमाम बुखारी की हदीसों पर एतराज़ कर रहा है। ये अब्दुल अला मौदूदी के ने जो जहर फैलाया है, उस जहर का नतीजा है ये कि अवाम और इस तरह के लोग इमाम बुखारी, जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, उनके बारे में इस तरह का आदमी आकर के खुल्लम खुल्ला सबके सामने एतराज़ करता है। ये उसी जहर फैलाने का नतीजा है। इसलिए बचिए इसी जमातों से, सल्फी और अहले हदीस जमात को लाजिम पकड़िए। अगर आप हक पर हैं तो हक पर इसी जमात के पास और किसी और के पास नहीं। अल्लाह ताला हमको इसी पर कायम रखे। आमीन।